بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبارک جدوجہد کے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک باشت قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورہ کوثر کا صرف ایک دن کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اس وظیفہ میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کا اتنا اثر ہے۔ اور دوسری بات کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے پیسہ مانگا تو اللہ پاک نے اس کو بھرپور کر دیا ہے۔ دولت کی ایسی بارش ہوئی ہے کہ دوست رشتہ دار سارے دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دن کا جو عمل ہے، یہ ایک دن کا جو وظیفہ ہے، اس کی بدولت آپ اپنے اللہ سے جو چیز بھی مانگو گے اللہ پاک ایک دن کے اندر ہی آپ کو عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس وظیفے کا، آپ نے اسی طرح کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وظیفہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر بہت ہی پیارے پیارے وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کے وظائف لے کر آتے ہیں ہم، تو اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کنٹینٹ سے، ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ جو سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے یہ صرف آپ نے ایک دن ہی کرنا ہے، اور ایک دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، آپ کی جو حاجت ہے وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو، جو بھی مشکل آپ پر ہے، آپ صرف ایک دن اس وظیفہ کو کر لیں، اس کی بدولت آپ جو چیز مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ بزرگان دین جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش ہوتی تھی، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش ہوتی تھی، نماز تو ان کا معمول تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لو لگا لیتے تھے، وظائف کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل ختم کر دیتا تھا۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک اعمال کیا کریں، اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کریں، احسن طریقے سے ان کے ساتھ ملا کریں، تو جو دوسروں کے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، کسی کے لیے اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو اس کے ساتھ، تو یہ ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی ہے، اور اللہ پاک بھی اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کر رہے ہیں یہ کافی لوگوں کا کیا ہوا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی اثر رکھنے والا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، سورۃ کوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی لیکن بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی برکت والی سورہ مبارکہ ہے، اور خاص طور پر جو میرا بہن بھائی دوست رزق کی مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، قرض کے سائے ہیں،
تو میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وظیفہ کو ضرور کر لینا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس ایک دن کے بعد آپ اثر دیکھ لیں گے۔ اب آپ کو وظیفہ کا پورا طریقہ کار بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو آپ دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے ہمارا، لوگ راتوں دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پر اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اور صبح کی نماز ان کی مس ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز اگر آپ کی مس ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بدقسمت ہی سمجھیں۔ فجر کی نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے، اور آپ کو جو تعداد بتا رہے ہیں، آپ نے بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور 133 ٹائم یعنی کہ 133 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہ ہو اور ایک بار بھی کم نہ ہو۔ بے شک آپ کاؤنٹ کر لیں، کوئی تسبیح کے دانوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹر ہے تو اس پر پڑھ لیں، اگر پیپر اور بال پوائنٹ رکھ لیں تو وہاں پر جو تعداد کر لیتے ہیں اس کے بعد نشان لگا لیں، نوٹ کر لیں۔ یہ ایک پیٹ تعداد ہے، اتنی تعداد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے، اور جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وظیفے کے شروع میں، اس ویڈیو کے شروع میں نے جو بتایا تھا، جب کوئی بندہ اللہ پاک کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ یہ پورا پڑھ لیں گے، پورا وظیفہ کر لیں گے، اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کر لینا، انشاءاللہ آپ کی جس طرح کی بھی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے یہی عمل مغرب کے بعد کر لینا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور پھر 133 ٹائم آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ میرے بھائیوں، اکثر آپ کوئی بھی وظیفہ سنتے ہیں تو اس کی اجازت پھر آپ طلب کرتے ہیں۔ یہ وظائف اکابرین کے کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ان کو کر سکتے ہیں، پورے ادب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ ان وظائف کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان وظائف کی بدولت آپ کی مشکل ضرور حل ہو جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرمائے اور آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں خوب اضافہ ہو، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں زندگی کی وہ ختم ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ جزاک اللہ۔